مظہر دعوت اسلام ہدایت ٹی وی۔ مظہر دعوت اسلام ہدایت ٹی وی، قائد و رہبر عوام ہدایت ٹی وی، جلوہ دین حشام ہدایت ٹی وی، چشمہ فیض عام ہدایت ٹی وی، کشور کشف و الہام ہدایت ٹی وی، بلند و بالا مقام ہدایت ٹی وی، شان حیدری سمسام ہدایت ٹی وی، نور آئمہ اکرام ہدایت ٹی وی، غنچۂ انواع و اقسام ہدایت ٹی وی، رنگ و بوئے گلفام ہدایت ٹی وی، مال و دولت و انعام ہدایت ٹی وی، شافع درد و آلام ہدایت ٹی وی، مثل حجت اتمام ہدایت ٹی وی، خم کا درس و پیام ہدایت ٹی وی، دعوت خاص و عام ہدایت ٹی وی، در نجف و شام ہدایت ٹی وی، نعمت رب عظام ہدایت ٹی وی، ہو سکا نا گمنام ہدایت ٹی وی، تیرے دشمن ناکام ہدایت ٹی وی، تو فاتح اصنام ہدایت ٹی وی، شمس و زہرہ و اجرام ہدایت ٹی وی، بدر فلک سیام ہدایت ٹی وی، سکھ چین اور آرام ہدایت ٹی وی، قوت بازو امام ہدایت ٹی وی، دعائے امام زمام ہدایت ٹی وی، صدائے درود و سلام ہدایت ٹی وی، اظہار حقیقت اسلام ہدایت ٹی وی، ماند تیغ زرغام ہدایت ٹی وی، جوش جذبہ حسام ہدایت ٹی وی، ذکر خالق قسام ہدایت ٹی وی، نجم علم الاقسام ہدایت ٹی وی، منبع معرفت دوام ہدایت ٹی وی، کبھی تو برق صدام ہدایت ٹی وی، کبھی تفہیم و افہام ہدایت ٹی وی، کبھی کوثر کا جام ہدایت ٹی وی، کبھی محمدی نظام ہدایت ٹی وی، دل مومن کے واسطے بس ہے پنجتن کا کلام ہدایت ٹی وی، 12-14 سبھی جو آئے ہیں آج کی شام ہدایت ٹی وی، سن علی شان ہاتف غیبی تجھ کو سب کا سلام ہدایت ٹی وی، تجھ کو سب کا سلام ہدایت ٹی وی، مظہر دعوت اسلام ہدایت ٹی وی، قائد رہبر و عوام ہدایت ٹی وی۔ ناظرین و ناظرات، وقفہ کے بعد ناچیز گدائے اہل بیت سید علی شان حسین اپنے معزز مہمانان گرامی جناب علامہ عباس عابدی صاحب اور جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس وقت چیریٹی اپیل ہدایت ٹیلی ویژن کے لیے چل رہی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنی ایک چھوٹی سی نظم ہدایت ٹی وی پیش کی، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہدایت ٹی وی ہے کیا، یہ کرتا کیا ہے، اس کا وجود کیوں ضروری ہے، اور یہ اپنے وجود میں کیا کیا چیزیں سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ کو ہدایت کے لیے، آپ کو سیرت نبوی بتانے کے لیے، آپ کو اہل بیت کا مقام بتانے کے لیے، آپ کو سید الشہداء امام حسین کی قربانی بتانے کے لیے، آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چھینے جانے والا حق بتانے کے لیے، آپ کو حضرت سجاد کی دعائیں بتانے کے لیے، آپ کو 12 اماموں کی تمام قربانیاں بتانے کے لیے، اور آپ کو امام زمان مہدی آخر کے اس دنیا میں ظہور لانے کے وقت تیار کرنے کے لیے۔ یہ ہیں وہ اوصاف اور یہ ہیں وہ کام جو ہدایت ٹیلی ویژن انجام دے رہا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو زندہ و پائندہ و تابیدہ رکھیں۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ دنیا کی کوئی بھی تنظیم, دنیا کا کوئی بھی ادارہ دو ہی چیزوں پر چلتا ہے, ایک قوت ارادی, خلوص, محبت اور وفا اور جذبہ قربانی اور جدوجہد, اور دوسرا دولت, پیسہ, روپیہ, کہ اس کے بغیر آج کل کیا کبھی بھی کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا آج سے 1400 سال پہلے جب اسلام اس دنیا میں آیا تو اس کے لیے خدیجہ کا احسان کوئی نہیں بھول سکتا, جس نے اپنی تمام دولت اس راہ میں قربان کر دی. وہ جو ہماری جدہ جو سب سے اعلیٰ تھی اور پوری عرب میں سب سے امیر ترین خاتون تھی, جب ان کے خاوند کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس دو چادر تھی, ایک وہ اوڑھ لیتے تھے, ایک وہ بچھا لیتے تھے, روکھی سوکھی کھاتے تھے, اور انہوں نے اپنا سب کچھ اس اسلام پر قربان کر دیا, تمام دولت اور اپنی تمام زندگی کی تمام جد و جہد اور اپنا تمام جذبہ. ناظرین, آپ سے بھی ہم یہی دو چیزیں طلب کر رہے ہیں. ایک آپ سے وفا مانگتے ہیں, کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں. ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, نہ روپیہ چاہیے, نہ پیسہ چاہیے, نہ وفا چاہیے, نہ آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی, شکر الحمدللہ. کون کہاں سے؟ میں برمنگھم سے محفوظ فاطمہ بول رہی ہوں. جی باجی, محفوظ فاطمہ صاحبہ, حکم. میں 50 پاؤنڈ جو ہے نا میں اہل بیت کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ, خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جنامہ صاحب جی, اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. کے لیے پلیز جو ہے نا ریکویسٹ کر دیں. جی, ہم دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے ہی. انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر بلا سے, مصیبت سے, ناگہانی حادثے سے محفوظ رکھے, صحت و تندرستی سے مالا مال فرمائے, آپ کو روزی سے بھی مالا مال فرمائے, آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے, یہ میں پروگرام دیکھ کے نا بہت میں دکھی ہو رہی ہوں. جی, سب کو جو ہے نا میں زیادہ کیا بتاؤں, پلیز سب آئیں اور اپنا اپنا حق ادا کریں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ ہماری بہن تھی محفوظ فاطمہ, انہوں نے 50 پاؤنڈ اہل بیت کے لیے نظر کیے. کوئی بھی انسان ہو اور دل میں محبت اہل بیت رکھتا ہو تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے, تاکہ آپ کو اپنے دلوں کو تھوڑا سا نرم کرنا ہوگا, محبت اہل بیت پیدا کرنی ہوگی, جذبہ حب اسلام آپ کو اپنے دل میں موجزن کرنا ہوگا. یہ سوچنا ہوگا کہ آج آپ کے چند روپوں سے یہ اتنا بڑا ادارہ جو آپ کو 7 سال سے مسلسل دن رات 24 گھنٹے 7 دن مسلسل محبت اہل بیت اور شریعت اہل بیت مسلسل آپ کے حوالے کر رہا ہے. اور یہاں پر جید علماء ہی نہیں, مجتہد اسلام بھی یہاں پر تشریف لائے, اور یہاں تک کہ ایک تو مجتہد اسلام نے باقاعدہ آپ سے درخواست بھی کی. اگر آپ مجتہدوں کی بھی درخواست پروپیگنڈا کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے, تو پھر خدا ہی ان کو ہدایت دے سکتا ہے, خدا ہی ان کو سمجھا سکتا ہے. میں تو صرف اتنا بتاؤں گا, اتنا کہوں گا کہ یہاں پر ہماری کوئی غرض نہیں. السلام علیکم. کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبان کی خدمت میں بہت بہت سلام, اور میری لاکھوں دعائیں, کروڑوں دعائیں بحق محمد وعلی محمد. یہ ہمارا ٹی وی شاد آباد رہے, اور جس طرح یہ پریشانی آ جاتی ہے, یہ پریشانی بحق محمد وعلی محمد انشاءاللہ تعالیٰ یہ دور ہو جانی ہے. یہ بس لمحے کے لیے پریشانی ہے, اور آپ کی کوشش, آپ کی ہمت پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کے مشن میں 100 پاؤنڈ عطا ہے جو دے رہا ہوں. مولا پانچن پاک کے صدقے میں مولا آپ کو سلامت رکھے, اور یہ ہمارا ہدایت کا جو ٹی وی ہے, جو حق کا چراغ ہے, ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے, اور اس سے حق کا پیغام ہمیشہ ہمیشہ دنیا تک پہنچتا رہے, تاکہ دنیا کو حق مل جائے اور ان کی آخرت سنور جائے. اسی کے ساتھ میں اپنے التماس سے دعا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ محمد والے محمد کے صدقے میں آپ سب کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. جناب آقا. جی, ماشاء اللہ.
اللہ پاک نے جزائے خیر دے کربلائی بھائی کو، اور اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے. بس یہی کاروان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ چلتا رہے تو انشاءاللہ العزیز کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. فقط یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، چونکہ اگر ذمہ داری انسان نہیں سمجھے گا تو پھر کوئی بھی انسان کام نہیں کر سکتا ہے. اس کو بھی اگر اپنے خرچوں میں ہم شامل کریں اور یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ ہدایت ٹی وی بھی ہمارے اس گھر کا ایک فرد ہے، ہدایت ٹی وی بھی ہمارے اس خانوادہ کا حصہ ہے، اس کے بھی کچھ اخراجات ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایسا گھر کا فرد ہے کہ جو ابھی 7ویں سال میں جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں جس طرح اپنے بچوں کے لیے خیال کرنا ہے، اس کو بھی اپنا ایک بچہ تصور کریں. گھر کے ایک فرد جب شامل کریں گے، یہ بھی کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی اس پہ بھی مشکل آتی ہے، کبھی اس پہ بھی مصیبت آتی ہے، تو اس مصیبت کی گھڑی میں اس سے بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. یہ آپ ڈاکٹر بنے اس کے، آپ طبیب بنے اس کے، آپ ذمہ دار بنے اس کے، اور آپ اس کے خرچوں کو خود، چونکہ آپ لوگوں کا اپنا ہے، یہ کسی اس کا تو ہے نہیں ہے کہ جس سے ہم جا کے، چونکہ یہ عوامی چینل ہے، چونکہ ایک قوم کا چینل ہے، اس قوم کے چینل کے لیے جب بھی مشکل آتی ہے تو قوم ہی کے پاس جانا پڑتا ہے، قوم ہی کو درخواست کرنا پڑتی ہے کہ اس پہ اب مصیبت آئی ہے، یہ مشکل میں ہے، لہٰذا اس کی مشکل اور اس کی دادرسی کی جائے. تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اگر یہی ہم احساس ذمہ داری ہم میں پہلے سے آ جاتا تو یہ مصیبت یا یہ مشکلات یا اس قسم کی یہ پروگرامز یا اس قسم کی اپیلیں نہیں کرنا پڑتی تھیں. یہ پروگرام اور یہ اپیلیں بجائے اس کے کہ اب دوسرا پروگرام یہاں پہ ہوتا، یہ اپیل کے بجائے ایک تربیتی پروگرام ہوتا، ایک فکری پروگرام ہوتا، عزاداری کا پروگرام ہوتا، اسی طرح نوروز کا پروگرام ہوتا. لیکن اس کے بجائے ہمیں بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں سے وہ فریادیں کرنا پڑ رہی ہیں کہ آپ آ جائیں اور اس کا جو ہے نا وہ ساتھ دیں. تو ساتھ دیں گے تو یہ چلے گا نا، ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یہ کیسے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ یہ نظام کوئی معجزانہ نہیں ہے کہ ہر دم انسان جو ہے نا معجزات ہے. اگر سارا کام معجزانہ ہی طریقے سے چلنا ہوتا تو اللہ 1,24,000 انبیاء کو نہیں بھیجتا. اور اللہ اتنی جو طاقتیں ہیں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، ان طاقتوں کو بھی عطا نہ کرتا. اسی طرح ہے جی ٹھیک ہے جی خیری و شرری من اللہ تعالیٰ. اگر یہی کانسیپٹ ہوتا اور یہی اگر طریقہ کار ہوتا کہ ہاں جی ٹھیک ہے چلتا ہے، نہیں. اللہ نے یہ اتنی استعداد دی ہے، اللہ نے اتنی قابلیت دی ہے اور ہر ایک کو اتنی طاقتیں دی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے تاکہ یہ آئیں اور اپنی احساس ذمہ داری کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھیں. یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا کام یہ نہیں ہوتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. انسان اسی حد تک حاصل کر سکتا ہے جتنی وہ کوشش کیا کرتا ہے. تو یہ ایک ان کوششوں میں سے، اپنی ان جدوجہد میں سے ایک یہ ہدایت ٹی وی ہے. ہدایت ٹی وی کے بارے میں بھی اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، چونکہ بات حقیقت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت دیتا ہے، نعمت کے بعد کہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکر ادا کیا کرو. اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس شکرانے، تمہارے اس شکرانے کے بدلے میں اس نعمت میں اور اضافہ کر دوں گا. لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے، کفرتم، تو کیا ہے؟ ان عذابی لشدید. اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بہت سخت ہوا کرتا ہے. اللہ اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے. ایک حد تک ہوتا ہے اور ہر ایک کا شکرانہ اپنی مختلف جہت کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو علم کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اس علم کو پھیلایا جائے. اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو مال کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کا انفاق کیا جائے. یہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت کی صورت میں اتنا بڑا پیغام رساں ادارہ دیا ہے تو اس کا بھی شکریہ ہے. اس کا شکریہ کیا ہے کہ ہم اس کی ہر لحاظ کے ساتھ، مالی اعتبار کے ساتھ، فکری اعتبار کے ساتھ، علمی اعتبار کے ساتھ اس کی سپورٹ کریں. چونکہ یہ تو ایسا تنور ہے کہ جہاں پہ
पाउंड्स और यूरो डाले जाएं तो ये चलता है, वरना ये फिर चलता नहीं है, फिर बंद हो जाता है। इसका फ़कत और फ़कत इसका जो खाना पीना है आपकी हिदायत टीवी का वो इस लिहाज के साथ है 50,000 के करीब कम अज़ कम आपको चाहिए कि आप हर महीने उसको अदा करें। अगर नहीं देंगे तो वो तो कंपनी वाले तो नहीं ना देखते हैं, वो तो कहते हैं कि ठीक है जी ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन तक अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो अपना वो तरीका जो है ना वो दिखाते हैं और फिर एक बड़ा सा नोटिस भेज देते हैं जिसको कहते हैं सस्पेंशन नोटिस। तो उससे पहले हमें बाहर कैफ अपने इन्हीं फ़राइज़ को अदा करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करने के लिए, और हम अपनी उस जिहद के साथ देखें और समझें इस बात के लिए कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत के जो एक पूरा का पूरा आपके लिए कि जिस मकतब को 14 सदियों तक के लिए दबा दबा के रखा था, और इस हिदायत टीवी ने खोल खोल के जो है ना उन हक़ाइक़ को बताया है। लिहाजा इसका तो कोई भी दुनिया में अगर चाहे ना कि इंसान किसी का इन पैगाम को शुक्रिया अदा करे तो वो तो नहीं कर सकता है, लेकिन कम अज़ कम हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि या अल्लाह तूने हमें ताकत दी है कि हम इसकी माली एतबार के साथ मदद करें, तो वो हम कर रहे हैं। तो लेकिन अगर यही सूरत हाल जिस तरह अभी है कि लाइनें जो है ना वो मुंजमद हैं और लोगों को एहसास नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है कि उसका जो नतीजा है वो कोई इतना मुस्बत नहीं निकलने वाला है। जी बेशक नाज़रीन और नाज़रात, बहुत ही दुख भरे अंदाज में जनाब इलामा अदील साहब ने आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश की हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, और किबला ज़रकार को भी अस्सलाम वालेकुम, और मोहतरम मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि सरकार के बारे में पाक के कुरान पाक में अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता कि सिराजुम मनीरा है। तो आज की जिस कौम के पास चिराग है, जो कौम चिराग जलाती है आलम के नीचे, वो हामी है। तो उस चिराग की सुन्नत आज हम अदा करते हैं उस आलम के नीचे के जो खैबर में सरकार दो जहान मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम को अता किया था, और वही आलम करबला तक आया और करबला से गाजी अलमदार अलैहिस्सलाम के हाथ में पहुंचा और आज हमारे हाथों में है। तो वो एक चिराग वो है और एक चिराग ये हमारा दाद टीवी है जो अंदर के अंधेरे को दूर किया इसने। बेशक। और फिर देखें कि जब पूरी दुनिया में हम पे इल्जाम लग रहे थे तो पूरी दुनिया के सामने यही अदालती भी था जिसने बैठकर उन इल्जामात की तरदीद की और उनको ऐसे साफ किया कि आप किसी की जरूरत नहीं होगी कि कोई इल्जाम वैसे लगा सके हम पे। तो ये एक चिराग है हमारे लिए। तो जितने हम दिए यहाँ का आलम हमारे पास जो है हर जगह पे नहीं है, मां बारगाहों में है, लेकिन चिराग तो हम यहाँ नहीं जला सकते। तो उस चिराग के पैसे ही अगर जो जलाए हम उस आलम के नीचे हो, उतने पैसे भी अगर हम दें मिलकर सारे, तो ये हिदायत टीवी की मुश्किल कोई मुश्किल नहीं रहती। तो ये हिदायत टीवी की मुश्किल है, ये हमारी मुश्किल है। तो कल्चरली भी मैं एक बात कहूंगा कि पंजाबी में कहते हैं शरीका नक नहीं रहती। तो ये एक बात है कि उसी बात को हम सोच लें कि हम शरीकों में बैठे हुए हैं। बेशक। दूसरी दुनिया के लोग भी हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर यही मोहब्बत हमने दिखाई तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। ओके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरे अल्फाज में ऐसे कह लें कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत खूबसूरत कहा है आपने कि शरीक लोग बैठे हैं, दूसरे जो अकायद के टेलीविज़न हैं वो एक दो नहीं। मैंने अंदाज़ा किया था एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 356 के करीब मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर इस वक्त दुनिया में दूसरे अकायद की तबलीग करने वाले टेलीविज़न मौजूद हैं, 6-7 सिर्फ बरतानिया में।
اور آپ سوچ لیجئے کہ ان کے دفاع کے لیے ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جانے کے لیے جو سب سے پہلے مرد مجاہد اٹھا تھا وہ ہدایت ٹیلی ویژن ہی تھا، جس نے سب سے پہلے اپنا علم حضرت عباس بلند کیا اور اہل بیت کے نام کو لے کر چراغ روشن کیا، اور اس چراغ کی روشنی اس طرح پھیلی کہ آج 167 ملکوں کے اندر گھر گھر کے اندر اس کا چراغاں ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا، چراغ پہلے بازار سے خریدا جاتا ہے، اس کے لیے دیا سلائی لی جاتی ہے، پھر اس کو روشن کیا جاتا ہے، پھر روشنی پھیلتی ہے۔ آج اس چراغ کو اپنی روشنی پھیلانے کے لیے اسی طرح اس چھوٹی سی رقم کی ضرورت ہے جو بظاہر تو معمولی ہے، مگر اگر قدم نہ اٹھائیں تو 2 قدم کی منزل بھی بہت دور چلی جاتی ہے، اور اگر تیز رفتاری سے چلا جائے تو سینکڑوں میل کی منزلیں سیکنڈوں، منٹوں اور لمحوں میں طے ہو جاتی ہیں۔ کوئی بڑی رقم ہم آپ سے نہیں مانگ رہے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، اپنے مفاد کے لیے نہیں مانگ رہے، اور اس میں شرم کی بھی بات نہیں ہے۔ 5، 10، 15، 20، 50 جو جس کی حیثیت ہے، جو جتنا دے سکتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، مگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 10 پاؤنڈ بھی نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم ضروری نہیں کہ 10 ہی نکالیں، 5 دے سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ دے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام امجد علی شاہ ہے، میں جرمنی سے بول رہا ہوں۔ جی امجد علی شاہ صاحب فرمائیں۔ جی امجد صاحب، کیونکہ میں یہ تو ابھی دیکھ رہا ہوں مبان ہدایت کے سلسلے میں جو اپیل ہو رہی ہے، تو میں بھی اس میں انشاءاللہ کل 100 پاؤنڈ کنٹریبیوٹ کر دوں گا۔ جزاک اللہ پاک مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امجد علی شاہ صاحب صحت و تندرستی دے، ہر بہت شکریہ امجد علی شاہ صاحب، جرمنی سے آپ نے فون کیا۔ یہی میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ کر خاموش ہو جائیں اور اپنے دل میں یہ بات لائیں کہ آپ کی رقم شاید چھوٹی ہے۔ نہیں، آپ کا ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ کے دل اور پگھلیں، کہ ایک شخص تھا بہت ہی بخیل تھا، بہت بڑا کنجوس تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی ایک پیسہ، کبھی کوئی چیز خیرات نہیں کی تھی۔ اربوں کا مالک تھا، ہزاروں کروڑوں کا مالک تھا، مگر جو کوئی بھی اللہ کے نام پہ اسے مانگتا تھا اس کو دھتکار دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک راستے پر جا رہا تھا، راستے میں اس کو ایک فقیر، ایک اللہ والی ملا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا یہ جو تیرے پاس اتنی دولت ہے، یہ جو تم نے اتنا زیور اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے، یہ سونے چاندی کی انگوٹھیاں، یہ ہیرے جواہرات پہن رکھی ہیں، یہ سب، یہ کہنے لگے یہ تو میری اولاد کی ہیں، میرا تو ان کے اوپر کوئی حق نہیں، تم نہیں جانتے اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا سب کچھ تمہاری اولاد کا ہے۔ تو ان اللہ والے لوگوں نے، اس ملنگ، اس فقیر نے کہا کہ اچھا تیرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس تو میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا کچھ تو خیرات دے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو دوں کیا؟ سامنے زمین پر ایک چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، کسی کی جوتی سے ٹوٹ کے گرا ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہی خیرات دے دا۔ اس نے کہا اس میں میرا کیا جاتا ہے؟ اس امیر آدمی نے اس زمین سے جوتی کا ٹوٹا ہوا چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس اللہ والے بندے کو دے دیا۔ انہوں نے لیا اور اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چلے گئے۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی قبر میں عجیب عجیب قسم کے، ہولناک قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا اژدہا اس کی قبر میں آ رہا ہے اور اس کو ایک جگہ سے، ایک سوراخ میں سے آ کے ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی چیز اس کے آگے آ جاتی ہے، پھر وہ دوسری طرف سے آتا ہے۔ یعنی کہ ساری رات وہ اس خوف اور کپ کپی کے اندر وہ مبتلا رہا کہ کوئی وہ سانپ، وہ اژدہا اس کو چیر پھاڑنے کے لیے اس کی قبر میں گھس رہا ہے، اور کوئی چیز اس کے آگے آتی جا رہی ہے۔ وہ صبح اٹھا اور پسینے سے شرابور، پسینے سے تر تھا، بڑا پریشان ہوا، اور اٹھا کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا، یہ میں نے کیا ایسا ماجرا دیکھا۔ بڑا ہی پریشان تھا، ہانپتا کانپتا اپنے کاروبار کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں وہی اللہ والے ملا۔ انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھے کہا کہ اچھا تو تمہیں پھر بچا لیا گیا؟ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کس بات پہ؟ اس نے کہا رات تمہیں تمہاری خیرات نے بچا لیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ مجھے کیسے خیرات نے بچا لیا؟ اس نے کہا وہ جو رات تمہیں عذاب آ رہا تھا، جو تم نے پوری زندگی کبھی خیرات نہ دی تھی، اور وہ ایک چھوٹا سا جو ایک ٹکڑا
بار بار سانپ کے سامنے آ کے تمہیں بچا رہا تھا، وہ تمہاری دی ہوئی ایک چھوٹی سی خیرات تھی جس نے تمہیں اس عذاب قبر میں سے نجات دی۔ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا، اس نے توبہ استغفار کی اور فوراً ہی اپنی دولت اور اپنے مال و دولت میں سے جو کچھ بھی اس کو زکوٰۃ، خمس اور جو کچھ وہ دے سکتا تھا اس نے دیا۔ ناظرین و ناظرات، یاد رکھیے گا آج آپ جو کچھ دیں گے عذاب قبر میں بھی اور محشر کے روز بھی، شفاعت فاطمہ تو بعد میں آئے گی جب تک آپ رضائے فاطمہ حاصل نہیں کریں گے، اور رضائے فاطمہ یہی ہے کہ اس کے اولاد کے نام پر اور اس کے نام پر یہ جو ہدایت ٹیلی ویژن قائم کیا گیا ہے اس وقت مشکل کا شکار ہے۔ 23 تاریخ سے پہلے 15,000 پاؤنڈ ادا کیے جانے ہیں مختلف مدوں میں، اگر وہ نہیں دیں گے تو یہ حق کی آواز خاموش بھی ہو سکتی ہے۔ غور کیجیے گا۔ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس وقت فون کی لائن ضرور بجنا شروع ہو جائیں گی۔ چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف۔